بنگال کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان دا میکنگ آف پاکستان۔ اصل پاکستان تو تھا ہی وہ، میجورٹی پاپولیشن کی زبان تو بنگالی تھی۔ بنگالیوں نے میجورٹی پاپولیشن ہونے کے باوجود محسوس کیا کہ ان کے ساتھ بہت امتیازی سلوک ہوتا ہے۔ وہ ایسٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ قدرے بہت کم تھی۔ جب 5 ایئر پلانز بنتے تھے تو اس میں ویسٹ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا زیادہ ذکر ہوتا تھا، نہ کہ ایسٹ پاکستان کی، اور وہ ویسٹ پاکستانی سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، وہاں خواندگی زیادہ تھی۔ اب جا کر پاکستانیوں کو بنگلہ دیش کی سمجھ آ چکی ہے کہ بنگالیوں کا پاکستان کے لیے رول کیا تھا۔ یہ پاکستان تو بنگالیوں کا تھا، ہم لوگ تو حکمران بن بیٹھے۔ بنگالیوں کے بارے میں، بنگلہ دیشیوں کے بارے میں پاکستان کے حوالے سے کیا کردار تھا، آج پاکستان کے اندر کھل کر بات ہو رہی ہے، کھل کر بتایا جا رہا ہے پاکستان کی نوجوان نسل کو۔ پاکستان کے میڈیا پر اب کھل کر بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش کو لے کر۔ تو کیا بات کی جا رہی ہے بنگلہ دیش کے بارے میں پاکستان کے حوالے سے، تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی، 1 2 3 گو۔ جس کی وجہ سے مشرقی پاکستانی جو ہمارے بھائی بہن تھے ہم سے دور ہو گئے۔ آج کل کے پاکستان میں تو اس مسلک کے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ بنگال کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان دا میکنگ آف پاکستان۔ اصل پاکستان تو تھا ہی وہ، میجورٹی پاپولیشن کی زبان تو بنگالی تھی۔ بنگالیوں نے میجورٹی پاپولیشن ہونے کے باوجود محسوس کیا کہ ان کے ساتھ بہت امتیازی سلوک ہوتا ہے۔ وہ ایسٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ قدرے بہت کم تھی۔ جب 5 ایئر پلانز بنتے تھے تو اس میں ویسٹ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا زیادہ ذکر ہوتا تھا، نہ کہ ایسٹ پاکستان کی، اور وہ ویسٹ پاکستانی سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، وہاں خواندگی زیادہ تھی۔ وہ پاکستان سے زیادہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ جی السلام علیکم ناظرین، تاریخ کے حوالے سے یہ ہماری ایک اور ایپیسوڈ جو ہے آج اس کے ساتھ میں اور جگنو محسن صاحبہ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ہمیں تاریخ دان الہان نیاز بھی کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے۔ آج ہم اپنے جو پرانے 2 شوز ہیں انہی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے 1969 سے 1971 تک جو کچھ پاکستان میں ہوا، اور اس کے جو اثرات جو کہ ابھی تک بھگت رہے ہیں ہم ایز اے قوم اور ایز اے سوسائٹی، ایز اے پالٹی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ بہت ہی جو ہے افسوسناک ایپیسوڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا، اور جس میں کہ ہم نے آدھا ملک جو ہے وہ گوا دیا، اور اس کے نہ صرف آدھا ملک گوایا بلکہ ہمارے اپنے جو شہری تھے مشرقی پاکستان میں، یا اب جو بنگلہ دیش کہلاتا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک بھی ہوا وہ بھی ایک ایسی تاریخ کا حصہ ہے کہ جس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھلانا نہیں چاہیے، دبا نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، اس پہ بات کرنی ضروری ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان پاکستانی ہیں ان کو یہ آئیڈیا ضرور ہو کہ پاکستان کیا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو جگنو محسن صاحبہ میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ یہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے شو سے پہلے بھی، تو آپ یہ بات کر رہی تھیں کہ اس کے کازز جو ہیں یا اسباب جو ہیں جس کی وجہ سے مشرقی پاکستانی جو ہمارے بھائی بہن تھے ہم سے دور ہو گئے۔ اوور ٹائم کو ایک دن میں تو یہ سب سپریشن نہیں ہوتی، یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں جو ہمارے باقی واقعات ہیں۔ جی جگنو۔ رضا شکریہ۔ شاید یہ کسی کو یاد نہیں اور ہمیں پڑھایا بھی نہیں جاتا کہ اصل میں مسلم لیگ جو ہے وہ 1906 میں ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی، اور وہ عشرت منزل میں قائم ہوئی جو نواب ڈھاکہ کی رہائش گاہ تھی۔ ان کا نام خواجہ سلیم اللہ تھا، وہ نواب آف ڈھاکہ تھے۔ وہاں سے مسلم لیگ کی شروعات ہوتی ہے، اور یہ این بنگالی یعنی کہ پروجیکٹ تھا، اور اس کو ساتھ ہی ساتھ سر سلطان محمد شاہ آغا خان نے بڑی حمایت دی۔ اور یاد رہے کہ سر سلطان محمد شاہ آغا خان اسماعیلی فرقے کے لیڈر تھے۔ آج کل
کریم آغا خان, پرنس کریم آغا خان اسماعیلی امام ہیں. اور آج کل کے پاکستان میں تو اس مسلک کے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے, لیکن یہ تاریخی واقعہ جو ہے اس سے ہمیں آنکھیں نہیں چھپانی چاہیے. 1906 ڈھاکہ, the foundation of the All India Muslim League at the hands of the Nawab of Dhaka, خواجہ سلیم اللہ and Sir سلطان محمد شاہ آغا خان. تو آپ سوچ لیں کہ ایسٹ پاکستان یعنی کہ بنگال کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان دا میکنگ آف پاکستان. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اصل پاکستان تو تھا ہی وہ. اور لیٹس if we jump to the events of 1971 1971, تو it's the first time عالمی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک اکثریت نے ایک اقلیت سے علیحدگی اختیار کی. عموماً اقلیتیں اکثریت سے علیحدگی اختیار کرتی ہیں, یعنی کہ minorities secede from the majority population. In this instance, and the first and only time in history that a majority population has seceded from a minority population. تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ یہ کیا کہ کتنی بڑی یہ ایک ہیپننگ تھی. پھر آگے چلتے ہوئے اس کے بعد جدوجہد میں تو سبھی شریک تھے, اور بنگالیوں نے بہت سیکریفائسز کی, بہت انہوں نے اس مسلم لیگ کی جدوجہد کی لیڈرشپ کی. جب پاکستان بنا, اور ہم اس چیز کے بارے میں پہلے ذکر کر چکے ہیں اپنے پہلے ایپیسوڈ میں, آپ کو یاد ہوگا کہ جو مسائل تھے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی مابین, وہ شروع اس دن سے ہوئے جب پارٹیشن کے فوراً بعد قائد اعظم محمد علی جناح ڈھاکہ پہنچے, اور وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ سارے ملک کی ایک ہی زبان ہوگی, there will be only one national language. اور انہوں نے یہ بیان انگریزی میں دیا, اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ وہ زبان اردو ہوگی, and it will be اردو. تو بنگالیوں کو وہیں پر جھٹکا لگا, وہیں پر انہوں نے اس چیز کا بہت برا منایا کہ میجورٹی پاپولیشن کی زبان تو بنگالی تھی, اور پھر اس کا اتنا بڑا کردار تھا پاکستان کے حصول میں, اور ایک اردو زبان جو کہ پنجاب کی بھی زبان نہیں تھی, باقی فیڈریٹنگ یونٹس جو تھے پاکستان کے, خیبر پختونخوا اس کو فرنٹیئر کہتے تھے, نہ بلوچستان کی زبان, نہ پشتو تھی, نہ پنجابی تھی, نہ سندھی تھی, نہ کشمیری, یعنی کہ وہ کسی کی بھی زبان نہیں تھی پاکستان جن علاقوں کا بنا. اور یو پی کے کچھ یعنی کہ جو متحرک لیگرز تھے ان کی زبان نواب لیاقت علی خان کی زبان ہو سکتی تھی, جناح صاحب کی اپنی زبان نہیں تھی, his first language was English. وہ گجراتی بھی بھول چکے تھے, اردو بھی ان کو نہیں آتی تھی. تو یہ بنگالیوں نے بہت برا منایا, اور یہ لینگویج بیس کے اوپر سب سے پہلی ریزنٹمنٹ وہاں سے آغاز ہوا, اور اس کے بعد لینگویج رائٹس بھی ہوئے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو تاریخ آگے جیسے بنی ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان, اس میں بہت سی کشیدگیاں پیدا ہوئیں. بنگالیوں نے میجورٹی پاپولیشن ہونے کے باوجود محسوس کیا کہ ان کے ساتھ بہت امتیازی سلوک ہوتا ہے. ریسورسز جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ویسٹ پاکستان میں, مغربی پاکستان میں انویسٹ ہوتے تھے, ایسٹ پاکستان سے منتقل ہو جایا کرتے تھے وہاں پر. یہاں تک کہ جب اسلام آباد بننا شروع ہوا تو عوامی لیگ کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان اس وقت جوان آدمی تھے, جب وہ اسلام آباد پہلی مرتبہ آئے اور اسلام آباد کو بنتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام آباد کی عمارتوں سے, گلیوں سے, سڑکوں سے جھوٹ کی خوشبو آتی ہے. پٹسن کی, جی بڑا مشہور ان کا یہ پٹسن کی خوشبو آتی ہے, بالکل. اور anyway اس دوران تو obviously historically many things took place, اور ان کا بھی ہمیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے.
तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि यहाँ पर एंकर यही बात कर रहे हैं कि हमें अपनी तारीख को बुलाना नहीं चाहिए बल्कि अपनी नौजवान नस्ल को बताना चाहिए। और हमने आज तक बांग्लादेश की अलहदगी से बिल्कुल भी सबक नहीं सीखा। हम लोगों ने ये तक नहीं फील किया कि हम लोगों ने कितनी ज्यादती की है। पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान चलाने में असल किरदार बंगालियों का था। वो तादाद में भी हमसे ज्यादा थे। असल पाकिस्तान के मालिक तो वो लोग थे जो आज बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। असल पाकिस्तान तो उन लोगों का था जो बंगाली हैं, और बंगालियों ने किस तरह पाकिस्तान बनाने में जदोजहद की थी। आज हम लोगों ने इस किरदार को भुला भी दिया और अपनी नौजवान नस्ल से छुपा भी लिया। आज की जनरेशन को, आज के पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बांग्लादेश के बारे में नहीं पता, बांग्लादेश की तारीख का नहीं पता, पाकिस्तान की तारीख के बारे में पाकिस्तान के अंदर बुक्स के अंदर इतना सिखाया नहीं जाता, इतना बताया नहीं जाता। पाकिस्तान के हीरोज के बारे में बात नहीं की जाती क्योंकि वो बंगाली हैं। हमें आज भी तारीख से सीखना चाहिए और अपनी नौजवान नस्ल को बताना चाहिए कि जिसका खमियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से बंगाल एक हिस्सा नहीं, एक धड़कन थी, एक दिल था पाकिस्तान का, जिसको हमने गुवा दिया, जिसको हमने अलहदा करवाया और आज तक इसके असरात हम लोग भुगत रहे हैं। हम लोगों ने जो कुछ भी बंगाल के अंदर किया, बंगाल के साथ जो भी ज्यादतियां की, आज उसी की वजह से पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और वो बंगाल, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान का दिल हुआ करता था, वो आज कहाँ पहुंच चुका है और ये पाकिस्तान दिल के बिना मुर्दा हाल हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।